أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ دانا کا ویسے معنی ہوتا ہے جھکانا، تو جھکتا وہی ہے آپ کے سامنے جس پر آپ کا قابو ہوتا ہے، جس پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے لما بعد الموت، اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد ہے۔ اور فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا دے، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا لے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے تمنا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی سے امیدیں لگا کر بیٹھا رہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جو بنیادی دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان، اس میں سے نفس کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسان کا دشمن جو ہے شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان زیادہ سے زیادہ آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اگر آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر وقت باوضو رہتے ہیں، ہر وقت پاکیزہ جگہوں میں رہتے ہیں، یا بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو بہرحال اس طرح کے مواقع پر اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن انسان کا نفس ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اس سے بچنا بظاہر تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر انسان اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لے اور زندگی میں وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری نظر میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عقل مند ہے۔ اور جو انسان دنیا کے مال و متاع کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہے، ہر معاملے میں دنیا کو، انسان اگر اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لے، کیونکہ خواہشات تو کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ عربی کا شعر ہے، شاید پہلے بھی سنایا تھا، ما قضى احد منها نبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ کسی خواہش پرست آدمی کی خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش اس کی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، عقل مند اور بے وقوف ہونے کا معیار لوگوں کی نظر میں شاید یہ ہو، دنیا داروں کی نظر میں، کہ انسان دنیا کے اندر اچھا کما لے، اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اور بھلے اسے کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اچھے برے کا خیال نہ کرے، لیکن اس کے پاس اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھی کوٹھی، اچھے دوست احباب، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جتنا بھی مال و متاع جمع کر لو یہ تھوڑا سا ہے۔ اصل وہ کام ہے آپ کے اس زندگی میں جو آپ نے مرنے کے بعد کے لیے کیے ہیں، اس میں صدقات نافلہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو
تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 قسم کے جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع، ولد صالح یعنی نیک اولاد۔ یہ تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گے، لیکن کرنا تو اس زندگی کے اندر ہے۔ اس زندگی میں ان میں سے کوئی کام کریں گے تو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ترکیب کے حوالے سے دیکھ لیجئے، الکیس مبتدا ہے، من اس میں موصول، دانا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نفسہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، مفعول بھی اور فعل فاعل مل کر یہ صلہ بن گئے من موصول کے لیے۔ من موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ معطوف علیہ بن گیا، وہ عاطفہ، عاملہ فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، لام حرف جار، ماں پھر موصولہ ہے، اور بعد مضاف، الموت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے مفعول فی۔ آپ جانتے ہیں مفعول فی بھی کسی چیز کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، تو یہاں پر فعل محذوف نکال لیا جائے، ثابتن اس کے ساتھ متعلق ہو کر یہ ماں کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، اور جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے عاملہ فعل کے ساتھ، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر معطوف بن گیا۔ معطوف معطوف علیہ بن کر یہ خبر بن گئی الکیس کی، مبتدا خبر مل کر یہ پھر معطوف علیہ بن گئے اگلے جملے کے لیے۔ آگے وہ واطفہ، العاجز مبتدا، من اسم موصول، اتبع فعل، نفسہ ہواہا یہ 2 اس کے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعولوں سے مل کر یہ صلہ بن گیا من کا، موصول صلہ مل کر معطوف، معطوف علیہ، وہ عاطفہ تمنا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، علی اللہ جار مجرور تمنا کے ساتھ متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر یہ معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ خبر بن گئے عاجز کی، اور عاجز اپنی خبر سے مل کر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ بن گیا۔ تھوڑی سی ترکیب لمبی ہے، ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن محبت کرنے کی جگہ ہے، مومن محبت کرنے کی جگہ ہے، اس انسان کے اندر خیر نہیں ہے جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو، ولا یؤلف اور اس سے بھی کوئی محبت نہ کرتا ہو۔ پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ اس طرح کی گزری ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان محبت سے کی ہے۔ محبت کا مفہوم ایک تو گزشتہ حدیث میں بتایا تھا کہ اس سے انسان لڑائی جھگڑے سے، گالم گلوچ سے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، صرف نرم رویہ اور محبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کو کوئی دیکھے تو اس سے محبت کرنے لگے، اس سے بات کرنے میں، اس کے ساتھ کوئی دینی مسئلہ ڈسکس کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔
اور اس محبت کے اندر کوئی دنیاوی مفادات بھی ملحوظ خاطر نہ ہو. جو ہماری دنیاوی مفادات کے لیے محبت ہوتی ہے، ایک تو وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، دوسرا خالص نہیں ہوتی. یہاں حدیث مبارکہ میں جس محبت کی تعلیم دی جا رہی ہے، دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی، من احب للہ ومنع للہ وابغض للہ، اس طرح کے 4-5 الفاظ ہیں. مکمل حدیث ہے، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، کچھ نہ دیا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہ لینا دینا اور محبت کرنا یا کسی سے اس کے گناہ کبیرہ کی وجہ سے نفرت کرنا، یہ تمام چیزیں اس وقت آتی ہیں انسان کے اندر جب انسان محبت کرنے والا ہو، انسان کے اندر دوسروں سے محبت کا جذبہ ہو اور ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہو. اس لیے فرمایا کہ اس شخص کے اندر خیر نہیں ہے، لا یألف، جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور اس سے بھی پھر کوئی محبت نہیں کرتا، خواہ اس کے سخت کلام ہونے کی وجہ سے، سخت طبیعت ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے. ترکیب اس کی دیکھ لیجئے. المؤمن مبتدا ہے، مألف خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو استینافیہ ہے، لا نفی جنس ہے. خیر اس کا اسم ہے. فی حرف جار، من اسم موصول، لا یألف فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور فعل فاعل مل کر معطوف علیہ. واو عاطفہ، لا یؤلف یہ فعل اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل چونکہ مجہول ہے، فعل فاعل مل کر معطوف، معطوف علیہ مل کر من اسم موصول کا صلہ اور موصول صلہ مل کر مجرور فی حرف جار کے، جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا ثابت فعل کے ساتھ، یعنی اسم فعل کے ساتھ. اور اسم فاعل جو ہے اپنا اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، ثابت اسم فاعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر بن گئے لا نفی جنس کی. لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا.